سافٹ پاور کے فروغ سے زر مبادلہ کمانے کے مواقع کی طرف وزیر اعظم پاکستان کی توجہ نہایت خوش آئند ہے۔ دنیا بھر میں مختلف اقوام نہ صرف اپنی سافٹ پاور کو ملکی تشخص کی تشہیر کے لیے استعمال کر رہی ہیں بلکہ دنیا بھر میں سیاحت اور ثقافت ایک بڑی صنعت کے طور پر گردانے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سافٹ پاور پروموشن کے مواقع اور چیلنجز پر بات کرنے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک نشست کا اہتمام کیا، جس میں سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات اکبر حسین درانی، سیکرٹری وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، پی بی سی، جنگ میڈیا گروپ، ایور ایڈی پکچر گروپ، ایگزیبیٹر گروپ، جی ایم گروپ، اے آر وائی گروپ، وزارت خارجہ، تجارت، ادبی ورثہ، ایف بی آر اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ یہ جو انیشیٹو ہے جو اس کا کہ بنیادی اگر آپ اس کو کچھ لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور کم ڈالر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر ہماری جو میڈیا ہے، جو ہماری جو فلم ہے، ہمارا جو ٹورزم ہے، ہماری جو ایک قسم کی سافٹ جو ہماری امیج ہے اور ڈپلومیسی ہے، وہ اس کا ایک پہلی کڑی جو ہے تو وہ یہ ہے جس میں کہ آپ کو ہم نے مدعو کیا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ ہو، ایک کلیئرٹی ہو کہ ہم یہ مقصد اچیو کرنے کے لیے کس طرح سے ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا۔ 60 ایئرز ہو گئے پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کو مارز وجود میں آئے ہوئے، اور ابھی تک اس کو سیکرٹری صاحب اس کو پراپر اسٹیٹس نہیں مل سکا، اور نہ اس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، نہ اس کو بینک کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، نہ اس کو واقع والوں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، کہ جو باقی جو انڈسٹریز ہیں جو ان کو فیسیلیٹیز ملتی ہیں وہ پاکستان فلم انڈسٹری کو ملیں تاکہ فلم انڈسٹری گرو اور سروائیو بھی کر سکیں۔ ہمارے یہاں 2 ممبر ہیں میرے، جرجیز اور طویل صاحب، ان کے ساتھ ساتھ جیو کو بھی تو میں کہوں 100 نوٹسز مل چکے ہیں ہمارے ڈراماز کے اوپر پچھلے 2 سال میں، اور 2 ان کے جو ہے ڈراماز بین بھی ہوئے۔ اب ایک طرف اگر ہم لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ان کو انیبل نہیں کریں گے، ان کی چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے، تو وہ ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ جب ایکسپورٹ ہوگی اس کے بعد سافٹ پاور ول بی ایز اے ایڈیڈ سائڈ افیکٹ، اٹ کی ناٹ بی دا مین پرائرٹی، اٹ کی ناٹ بی دا مین افیکٹ۔ سافٹ پاور نے ایک فورن ایکسچینج نہیں لانا، ہمارا فورن ایکسچینج بنے گا، اس کے اندر وہ جب ایک میٹھی کیپسول بن جائے گی، اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، ہم دلوں میں دوسرے ہوں گے، دوسرے ملکوں کے اندر جا رہے ہوں گے، تو وہاں یس آپ 2 میٹر دوائی ڈالیں گے اس ٹرافی میں، پھر 3 ملی میٹر ڈال دیں گے، آہستہ آہستہ بڑھائیں گے آپ، یعنی کہ وی کی ناٹ ایکسپورٹ سافٹ پاور، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاور گین ہوگی جب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے۔ You have to really own the Pakistani film industry, give it all the incentives that it needs. You need to even, if I would say, create an environment where the government is inviting, and we would be happy to co-host. We invite the Amazons, the Netflixes and all the other players to Pakistan. میں ایک بیگ لے کے جا رہا ہوں ڈھونڈتا یو ایس اے میں، اور کوئی اور جا رہا ہے، اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ دے شوڈ کم، جو آپ نے یہاں پہ دکھایا بھی ہے کہ وی آر اے فینٹاسٹک کنٹری، پیپل ہو کم، آئی کین ٹیل یو when they come over here, our hospitality, our warmth, and in a country, the diversity, the food, it's amazing. So it's a great PR exercise. We should be inviting different brands to come to Pakistan, appreciate our talent. We should showcase our talent, do it in the right manner, and there is money to be made. And I'm very mindful the young talent today needs to be engaged, and for that, film is the ultimate goal people like to do. So I would over here stress کہ آپ کے پاس فلم فنڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس آنے والے وقتوں میں شوکیس کرنے کے لیے پاکستانی فلمز کے لیے بی ایٹ کانز اور ادر فیسٹیولز، اینڈ I'll wrap up کرنے کو تو بات بہت ہے، لیکن two festivals are being done. I went to Cannes, but French team came to Pakistan and did their film. پنجابی فلم ہمیشہ آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ رہی، اس اسٹرینتھ کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔
ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسٹرینتھ واپس آئے. اور آج بھی اگر آپ اچھی پنجابی فلم بنائیں گے تو اس کی ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کی ایک ڈیمانڈ رہے گی. اردو والے جو فلمیں بنا رہے ہیں ان کے پاس آلریڈی اپنے ریسورسز ہیں. جو اچھی بڑی فلمیں بنا رہے ہیں وہ باہر پہنچ بھی رہے ہیں, باہر اپنی پکچریں ریلیز بھی کر رہے ہیں, اور قدرن میرے حساب سے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور پیسہ لے بھی رہے ہیں. سو as far as films are concerned, that is very necessary کہ government should think about it اور make some kind of an effort کہ کسی طرح ان کی production دوبارہ start. Far more foreign exchange, and this is one of the second biggest industry in the world. Maybe آپ اس کو promote کریں, and you have from planes biggest peaks in the world ہمارے پاس ہیں. اسکاٹ لینڈ چھوٹے چھوٹے پیکس ہیں, ہم 4,000 پہ کھڑے ہیں تو 25,000 والا پیک نظر آ رہا ہے. That is the place which is sellable and doable, and they will come in big quantities. صرف ان کے لیے فزیکلی بنا دیں لوگ پہنچ سکیں اور ان کے دن ضائع نہ ہوں, آسانی پہ وہ they can reach the destination. And that is how we can earn the main thing to be earned foreign exchange, and that is what should be done. بہت نامنل چھوٹی سی انڈسٹری ہماری SRBC کے اور FDR کے ٹیکسز جو ہے نا کانٹینٹ پروڈکشن کے اوپر زیرو کر دینے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ صرف 5 سال کی پالیسی بھی نہیں چاہیے. جیسے شدید صاحب نے کہا لانگ ٹرم ویژن. آج آپ پالیسی بنائیں گے, ڈرامہ ایک دن میں نہیں بنے گا. It will take 2 to 3 years. فلم ایک دن میں نہیں بنتی ہے. It takes 18 months from the date I conceive a movie. It takes 18 months to roll it out to the exhibitors. کتنا ٹائم؟ میں کہوں گا اگر آج آپ نے پالیسی کر دی اور آج آپ نے ڈکلیئر کر دیا تو کل آپ کا 50 میں نہیں آ جائیں گے. 2 سال کے بعد آپ کے پاس 10-15 فلمیں زیادہ آئیں گی جو آنا چاہتے ہیں. My first thing is کہ اب بھی آپ SRBC کے ابھی ڈفرینٹ ٹیکسز ہے نا آپ فلم انڈسٹری سے ختم کر دیں. لیٹسٹ اکوپمنٹ چاہے وہ ہائی ڈیفینیشن کا ہے, چاہے الیکسا کیمراز ہیں جو کہ نئے آ گئے ہیں, لیٹسٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سب اسپیشلائز لائٹس ہیں, اسٹوڈیوز کی فیسلٹیز ہیں, ان کو فری کر دیں. کوئی How do we go in that area where we say okay we are new, we have new stars جس کو دنیا نہیں جانتی, ہم دکھانا چاہتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا جب people sitting here when they will go out and they will say this is our content, please give it a chance. اس کے لیے وہ اسپیس کریٹ کریں گے اور پھر ہم وہ پروڈکٹس ہوں گے. کچھ اچھی ہوں گی, کچھ پروڈکٹ بھی اچھی نہیں ہوں گی, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ دس پروسیس. سملرلی اگر ٹیلی ویژن پہ دیکھا جائے تو ٹیلی ویژن چینلس کے پاس 2 ریونیو اسٹریمز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ, دوسری ہوتی ہے سبسکرپشن. انفارچونیٹلی ہم ڈرامے بنا رہے ہیں, ہماری کاسٹ ہائی ہو رہی ہے, ایڈ ریونیو کی نیچے آ رہا ہے, سبسکرپشن ہمارے پاس 0 ہے. اینڈ آئی تھنک کہ گورنمنٹ ہیز فار لاسٹ 20 years has not given us that opportunity کہ ہمیں سبسکرپشن ریونیو. گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ وہ روڈ شوز کرا سکتی ہے. جو روڈ شوز آپ IPO پہ کراتے ہیں وہ گورنمنٹ روڈ شوز کرا سکتی ہے اور اس میں لنکیجز کریٹ کر سکتی ہے جس میں آپ یہاں کے پروڈیوسرز کو وہاں کے پروڈیوسر. جو ڈسکشن ہوئی دوید نے بھی بولا کہ جو جوائنٹ پروڈکشن ایگریمنٹس ہیں, جس طرح شاید میری دویدی سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی, انہوں نے بولا کہ کیلیفورنیا میں شوٹ کر رہے تھے, اجازت نہیں ملی, کوئی اجازت اوپر نیچے ہو گئی, اس کے پھر ایکسپینسز اتنی زیادہ تھے. اگر اسی طرح کے جس طرح ایک پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف انویسٹمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے, منسٹری آف کامرس کرتی ہے, منسٹری آف کامرس ایگریمنٹ کرتی ہے اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی, یہ ٹریٹیاں ہوں اور اس کو انڈسٹری کنسیڈر کیا گیا ہو, تو آپ کیلیفورنیا میں اسی طرح شوٹنگ کر سکیں گے جیسے وہ لاہور میں کر سکیں. تو آپ کی ایک تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فلم بھی بنے گی, دوسرے آپ کو لاہور میں بھی شوٹنگ کا موقع ملے گا. سو یہ روڈ شوز ہو سکتے ہیں جو گورنمنٹ ابھی سے کیلنڈر پہ ڈال دے کہ ایوری 1 روڈ شو ایوری کوارٹر, وہاں کے جو لوکل پریس کانسلز ہیں, پریس اتاشیز, وہ آرگنائز کر سکتے ہیں. کم پیسوں میں ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری, ان سارے کمپوننٹس کو ملا کے ہمارا سافٹ ویئر, ماشاء اللہ IT سیکٹری بھی یہاں پہ بیٹھے, ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز اتنے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں ان کو امپاور کریں کہ گیمنگ کریں, ہم آپ کو ملوائیں گے اینیمیشن انڈسٹری سے. آپ کی ہالی ووڈ کی اتنی اینیمیشن بڑی انڈسٹری ہے جس میں بڑے پاکستانیز بھی ہیں, ہمارے بچے ہیں. شاید میرا اپنا کزن ہے بچہ جو ابھی بھی گریجویٹ کر کے اینیمیشن میں کام کر رہا ہے, اس کو گورنمنٹ کیوں نہیں کنیکٹ کر سکتی؟ سو ہمارے انکیوبیشن سینٹر سے ہم انہیں بالکل کنیکٹ کر سکتے ہیں.
we have established a new division in the Ministry of Foreign Affairs. It's called Economic Diplomacy Division. I am heading that division, and I am the person. What we are trying to do is to create this one window in the Ministry of Foreign Affairs, where all these troubles, all the troubleshooting can be done. So please, our doors are open. Please let us know whenever you have a problem, and we will try to resolve them together. Ministry of Commerce is currently finalizing strategic trade policy framework, and services exports is very important component of that policy framework. So I would request the film industry to come forward and approach Ministry of Commerce if they are facing any difficulty in terms of import duties, or if there are additional taxes which they think are making them uncompetitive. So we would definitely connect them with FPR and all the other relevant government organizations. The export of movies and making of movies should be made tax-free. It can't be made tax-free. Only on the export, yes, it is being given, concession has been given to software for 10 years. This kind of eventuality can be looked into in filmmaking as well. But that is applicable only to the export. And then you mentioned about the withholding taxes. Then they are reduced withholding taxes on computer software. So you can ask for these kind of concessions tailored according to your requirements. But if you will not ask for it, then in that time nobody knows where to go, what to do. So I would request that next year you should send it whenever they call, or even if they don't call in February, you should put your requests forward. And if they will not give total exemption, then definitely you can ask for partial exemptions as well. PTB has a very aggressive reform agenda that we have put in place, and we are working on it. And in that, it includes the soft image part as well as earning foreign exchange for the country. So this is just one small part of the overall aggressive reform agenda that we have. So I'll just tell you about what we plan in this area. We already have a couple of channels which give a certain kind of image about Pakistan. So we plan to revamp them overall and make sure that they are in line with what we plan to project. मेरी गुजारिश ये होगी कि कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर सारी चीज़ों का चलना अकेले मुमकिन नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर भी बार बार इस विजन की बात करते हैं, इसको हार्नेस की बात करते हैं। बेतहाशा इसके अंदर डॉलर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ सकती हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं इन वेरियस फॉर्म। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से कि इस मौके पे वो एक अपना आज का फायदा उठाते हुए कोलैबोरेटिव मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना लें, जिसमें हम इन मामलों को लेकर चलें। FBR के जो मामला हैं, नौशीन बैठी हैं गुड ऑफिसर, और वहाँ ज़रूर हम अभी टैक्सेशन के ऊपर इश्यूज कर रहे हैं। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ हासिल करने के लिए अगर हम थोड़ा पीछे हट जाएं और थोड़ा कम कर दें अपनी टैक्सेशन को, तो कल को जो टैक्सेशन हमें मिलेगी और जो रेवेन्यूज हमें मिलेंगे वो शायद हमारा बहुत बड़ा गेम है। तो अगर हमारी नज़र दीवार और दीवार से बाहर भी हो जाएगी तो हमारी अप्रोचेस में फर्क पड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ड्रामा आप जो प्रोड्यूस करेंगे वो आप अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकें, अपनी माँ के साथ। दैट विल बी वो हिट होगा। हम वो क्यों ऐसे ड्रामा बनाते हैं कि जिसमें हम रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हैं। आप 2.5 घंटे की मूवी में 2 घंटे तक तो उनके तकद्दुस को पामाल करें, और आखिर में मैं जब उनसे बात करता आखिर वो कहते कि जो उम्रा करके आ गया था उसके बाद सूफी बन गया था। वो जो 2 घंटे आपने बताया था वो क्या बताया था? वो आपने बताया था कि वो जो अकदार थे उसको आपने चैलेंज किया था। यानी एक खातून उठी, उसने अपने फैमिली के अकदार को चैलेंज करके उसने कहा जी मैं ये करूंगी। आखिर में वो आती है, वो कहती है कि जी सब जो गुनाह मैंने किया तो गलत था। आखिर में आप दिखाते हैं कि जी झूठ वाला था जिसने 100 कत्ल किए थे, उसको सजाए मौत हो गई, या उससे उनके दूसरों ने उनको माफ कर दिया। नहीं, कल्चर जो होता है वो आपके अभी इरानियन हिस्ट्री जो 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है आपके सामने है, वो यूरोप से ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन जिसका वो कल्चर अपना दिखाते हैं तो उसमें कल्चर है। अब तक आप टर्किश हमसे यूरोप के साथ है वो मॉडर्न है, लेकिन जब वो अपना ड्रामा प्लेस करते हैं, तारीख बताते हैं, तो आपको पता चलता है। आपकी जो ये सिविलाइजेशन है जो यहाँ मुल्कों की है,
ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہماری یہ پرابلم ہے کہ جو اچھے ڈرامے ہیں جو ہٹ ہو رہے ہیں ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں اب، لیکن جب اس میں ایک چیز ایسی آ جاتی ہے تو اس کے بعد سب بدامی لے کے نہیں آ سکتے. تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کو ایکسپورٹ کریں. آپ یہ کہتے ہیں کہ پبلک ڈیمانڈ، دیکھیے پبلک ڈیمانڈ 10 سال تک کے بچے کی اور ڈیمانڈ ہے، 10 سے 20 کی اور ڈیمانڈ ہے، 20 سے 30 کی اور ڈیمانڈ ہے، 40 سے 50 کی اور ڈیمانڈ ہے. تو اس سب کو جب آپ جو کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز سامنے لے کے نہ آئے جو ہماری اقدار کو پامال کرتی ہو. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ دیکھیں ڈائلاگس کے ذریعے ہوتا ہے. بزنس مین وہ کہتا ہے کہ میں نے 100 روپے لگایا، مجھے 200 واپس آنے چاہیے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف 10 روپے واپس آتے ہیں، 110 ہوتے ہیں. تو اس سے ڈزنٹ مین کہ اس کا بزنس فلاپ ہو گیا، نہیں. آپ کی جو نیک سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی کامرس منسٹری یا فارن آفس میں ہم جاتے ہیں، کوئی وہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیل بنا دیا. منسٹری آف کلچر یہاں تشریف رکھتے ہیں میڈم نوشین، جو خود FBR کی چیئرمین رہ چکی ہیں. سیکرٹری جو IT ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں، یہ میرا خیال ہے ہمارے سب سے سینئر ہمارے ڈائریکٹریٹ ہیں، اور آپ جب بھی ان سے ملیں گے آپ کو خوشی ہوگی مل کے، اس لیے کہ یہ جو پرابلم آپ لائیں اس کے ساتھ سولوشن بھی لائیے. وہ آپ جب سولوشن لے کے آتے ہیں وہ حل کرنے کو تیار ہوتے ہیں. جہاں تک رہی منسٹری آف انفارمیشن کی بات، آپ یقین کیجئے ہم ایک وین گارڈ کے طور پہ، فرنٹ کے طور پہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم تیار کر رہے ہیں. اور اس مختصر ٹائم میں جتنی انٹریکشن ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے کی ہے شاید اس کی مثال ملتی ہے. اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پرائم منسٹر اکنامک ریچ آؤٹ انیشیٹو NCOC طرز کا ایک فورم ہے جس میں تمام وزارتوں کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے. انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو یقین دہانی کرائی کہ یہ تمام سفارشات اور تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائیں گے. یہ جو ڈسکشن ہوئی، جو پینل آپ سے پہلے جو ہم سے پہلے جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی ہی مختصر وقت میں بڑی ہی مدلل اور بڑی سالڈ باتیں کی، میڈ لاٹ آف سینس. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سفر کی جانب پہلا قدم ہے جو کہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ ہمارا مقصد اس طرح کہا بھی گیا کہ ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا، جس سے کہ یہ جو آپ کے جو ہم نے جو اپنے لیے اہداف کیے ہوئے ہیں مقرر، یہ جو ہے تو ان کو ہم ان کا حصول آسان طریقے سے بنایا جا سکے.